أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ قابل قدر قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ سب اپنی زندگی کا علم لے کر آئی ہیں۔ چوہے کا بچہ پہلے دن سے جانتا ہے کہ بلی اس کی دشمن ہے، بلی کو دیکھتا ہے اور چھلانگ مار کر بل میں گھس جاتا ہے۔ اسے کس نے بتایا بلی تیری دشمن ہے؟ مرغی کا بچہ پہلے دن سے کوڑے میں سے اپنے دانے کو پنجوں سے الگ کرنا جانتا ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ تجھے اپنے دانے کو پنجوں سے ایسے الگ کرنا ہے؟ بلی کا بچہ پہلے دن سے 4 انچ کی دیوار کو سنبھال کر اس کنارے سے اس کنارے پہنچ جاتا ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ دیوار کو پنجوں سے کیسے سنبھالنا ہے؟ تو دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنی زندگی کا سارا علم لے کر آئی ہیں، اور پھر دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان کو اپنی غذا بھی پتا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ بکری کو مجال ہے کوئی گوشت کھلا دے، اور شیر کو مجال ہے کوئی گھاس کھلا دے، کہ ان کی اپنی غذا ہے۔ دنیا میں صرف ایک مخلوق ایسی ہے جو جاہل پیدا ہوئی، اور وہ انسان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم دنیا میں اس طرح آئے ہو کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ بلی کا بچہ 4 انچ کی دیوار سنبھال لیتا ہے، اور انسان کا بچہ 6 فٹ کی چارپائی نہیں سنبھال پاتا، کبھی ادھر لڑک جاتا ہے کبھی ادھر لڑک جاتا ہے۔ مرغی کا بچہ پہلے دن سے جانتا ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے اور کیا اٹھانا ہے، اور انسان کا بچہ اسے یہی نہیں پتا مجھے کیا کھانا ہے۔ اس کے سامنے کیڑا ڈال دو وہ بھی منہ میں، اور ٹافی ڈال دو وہ بھی منہ میں، اور مٹی ڈال دو وہ بھی منہ میں، اسے یہی نہیں پتا مجھے کیا کھانا ہے۔ تو دنیا کی سب سے جاہل قوم انسان ہے، اتنی جاہل کہ اس انسان کو اپنی غذا کا بھی پتہ نہیں۔ آپ شیر کو گھاس نہیں کھلا سکتے، بکری کو گوشت نہیں کھلا سکتے، اور انسان ایسی مخلوق ہے کہ یہ گھاس بھی کھا لے گوشت بھی کھا لے، کچا بھی کھا لے پکا بھی کھا لے، اور تربیت نہ ہو تو حلال بھی کھا لے حرام بھی کھا لے، کما کر کے بھی کھا لے چرا کر کے بھی کھا لے۔ یہ اتنا جاہل، اسے یہی نہیں معلوم مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ پھر دنیا کی ساری مخلوقات کی اپنی زبان ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی اپنی کوئی زبان نہیں۔ طوطا ہندوستان میں پیدا ہو تو ٹینٹیں بولتا ہے، اور امریکہ میں پیدا ہو تو بھی ٹینٹیں بولے گا، اور فرانس میں پیدا ہو تو بھی ٹینٹیں بولے گا، اور عرب میں پیدا ہو تو بھی ٹینٹیں بولے گا۔ اور بکری ہندوستان کی ہو تو میں، اور آسٹریلیا کی ہو تو میں، اور فرانس کی ہو تو میں، اور عرب کی ہو تو میں۔ کیوں؟ یہ ان کی اپنی زبان ہے، اور انسان اس بیچارے کی اپنی کوئی زبان ہی نہیں۔ ہندوستان میں پیدا ہوا تو اردو بولنے لگا، عرب میں پیدا ہوا تو عربی بولنے لگا۔ لگتا ہے اڑیسہ میں نماز میں بھی چائے پی جاتی ہے، پانی پیا جاتا ہے، کہ جی بھی پانی بھی پیتے رہو، چائے بھی پیتے رہو، نماز بھی پڑھتے رہو۔ کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے؟ دینی مجلسوں کو ہم نے عبادت نہیں سمجھا، اور جب عبادت نہیں سمجھا تو عبادت کا تصور ہی نہیں آیا۔ جیسے نماز عبادت ہے،
ہم نماز میں پانی نہیں پیتے، چائے نہیں پیتے، پان نہیں کھاتے. دینی مجلس عبادت ہے، اور جب عبادت کے تصور سے ان مجلسوں میں شرکت ہوگی تو یہ مجلسیں نافع بنیں گی، نفع پہنچائیں گی. اور اگر عبادت کا تصور نہ ہوا تو پھر صرف کانوں کا نشہ ہوگا. واہ واہ، بڑا مزہ آیا، بڑا اچھا لگا، بات ختم ہو جائے گی. اس لیے دینی مجلسوں میں شرکت عبادت کے تصور سے ہونا چاہیے. روزہ رکھتے ہیں 13 گھنٹے، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. تھوڑی دیر روزہ ہی صحیح. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو پیاس نہیں لگی ہوگی، بالکل لگی ہوگی، لیکن روزہ رکھتے ہیں تو نیت کر لیں کہ یہ روزہ ہے تھوڑی دیر بعد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اس کی اپنی کوئی زبان نہیں. یہ ہندوستان میں پیدا ہوا تو اردو بولنے لگا، عرب میں پیدا ہوا تو عربی بولنے لگا، امریکہ میں پیدا ہوا تو انگلش بولنے لگا، چائنا میں پیدا ہوا تو چائنیز بولنے لگا، پھر ہندوستان میں بھی بنگال میں پیدا ہوا تو بنگلہ بولنے لگا، اور کیرلا میں پیدا ہوا تو ملیالم بولنے لگا، اور آندھرا میں پیدا ہوا تو کنڑ بولنے لگا. مشرقی یو پی میں پیدا ہوا تو لہجہ الگ، مغربی یو پی میں پیدا ہوا تو لہجہ الگ. ہر موقع پر اس کی زبان بدل جاتی ہے. کیوں؟ کہ اس کی اپنی کوئی زبان ہی نہیں. تو اب جو انسان، جو مخلوق ایسی لاچار اور ایسی بے بس اور ایسی جاہل، تو اب اس کے لیے کتنے بڑے انتظام کی ضرورت. مرغی کا بچہ پہلے دن سے دوڑنے لگتا ہے، اور انسان کا بچہ کہ جی اس کو تو مہینوں لگیں گے تب یہ بیٹھنا سیکھے گا، پھر مہینوں لگیں گے یہ کھڑا ہونا سیکھے گا، پھر مہینوں لگیں گے چلنا سیکھے گا، مہینوں لگیں گے اس کو بولنا سیکھے گا. ایک لفظ بولنا نہیں جانتا، اپنی ضرورت نہیں بتا سکتا، اپنی حاجت نہیں کہہ سکتا. اتنا لاچار، اتنا بے بس. اچھا، چونکہ یہ کچھ نہیں جانتا اور اس کے پاس اپنا کوئی علم ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذمہ کیا کہ اولاد کو سکھاؤ. اور اولاد کو ماں باپ کب سکھائیں گے؟ جب اللہ ان کے دل میں محبت ڈال دے. کیونکہ اگر اولاد کی محبت دل میں نہ ہو تو سانپ اپنے بچے کو خود ہی نگل جاتا ہے. شیر بھوکا ہوتا ہے تو اپنے ہی بچے کو پھاڑ کر کھا جاتا ہے. اگر انسان کے دل میں اللہ محبت نہ ڈالے تو یہ انسان بھی اپنے بچوں کو ادھر ادھر چھوڑ دے. اللہ نے چونکہ اس انسان کی تربیت ماں باپ کے ذمہ کرنی تھی، اس لیے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈال دی. اور کتنی محبت ڈالی، اللہ اکبر. ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ایسی ہے کہ جسم کی جتنی ہڈیاں ہیں، تقریباً 265 ہڈیاں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں، ان ساری ہڈیوں کو ایک ساتھ توڑ دیا جائے. اس کی جتنی تکلیف ہوگی اس سے زیادہ ماں کو تکلیف ہوتی ہے جب دنیا میں بچہ آتا ہے. لیکن ماں اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے محبت کی وجہ سے. یہ محبت ہی ہے کہ ماں گیلے میں سو جاتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے. محبت ہی ہے کہ خود نہیں کھاتی ہے، بچے کو کھلا دیتی ہے. اللہ اولاد دے دے تو باپ سے یہ پوچھو کہ جی یہ رکشہ کیوں چلا رہے ہو، یہ ٹھیلا کیوں چلا رہے ہو، یہ صبح سے لے کر شام تک کھیت میں کیوں جوتے ہوئے ہو، یہ مزدوری کیوں کر رہے ہو؟ تو ایک جواب ہوتا ہے کہ جی بچوں کی خاطر، کہ بچوں کے خاطر بچے کچھ بن جائیں. پسینہ بہا رہا ہے، تھک رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، نیند قربان کر رہا ہے. کس لیے؟ کہ میرے بچوں کا مستقبل اچھا بنے. یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے محبت ڈالی.
اس محبت کی، اور یہ محبت اس لیے ڈالی گئی کہ اس بچے کو پہلے دن سے ماں باپ کی ضرورت ہے، تو اب ماں اس کو ہر چیز سکھاتی ہے۔ اتنی محبت ڈال دی کہ بچہ روتا ہے اور ماں صرف رونے سے پہچان لیتی ہے کہ یہ بچہ کیوں رویا۔ بچہ رویا، اس کو بھوک لگی ہے، پھر بچہ رویا، اسے نیند آ رہی ہے، پھر بچہ رویا، گر پڑا ہے، پھر بچہ رویا، ضد کر رہا ہے، پھر بچہ رویا، پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہر رونے سے الگ، ہر رونے سے الگ ماں پہچان لیتی ہے، اور یہ صرف محبت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے محبت ڈال دی۔ اس محبت کے نتیجے میں پھر ماں اس کا پیشاب پاخانہ صاف کرتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، گرمی کا انتظام، سردی کا انتظام، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، اپنی نیند قربان کرے، اپنے آرام کو قربان کرے، اپنی چاہتوں کو قربان کرے، سب اولاد کے لیے لگا دیتی ہے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو اولاد بھول جاتی ہے اولاد کی خاطر۔ اتنی محبت اللہ تعالیٰ نے اولاد کی ماں باپ کے دل میں ڈالی۔ اچھا، اب محبت ڈالی تو جیسے اس بچے کو بیٹھنا، چلنا، کھانا، پینا، بولنا، یہ سب سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری، اسی طرح اللہ نے ماں باپ کے ذمہ یہ کیا کہ تم کو اپنے ان بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کا تعارف بھی کرانا۔ تو قرآن میں بتایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ امی جان، ابو جان، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ تعارف کرائیں کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تمہیں اولاد دے اور وہ اولاد بولنا شروع کرے تو اسے اللہ کا نام سکھاؤ، سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا پہلا بول لا الہ الا اللہ ہوگا اور جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہ لا الہ الا اللہ پہلا بول کیسے بنے کہ امی جان، ابو جان، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کے نام سے زیادہ آسان اور اللہ کے نام سے زیادہ خوبصورت کوئی نام نہیں، کوئی نام نہیں۔ آسان کتنا، دنیا میں انسان کا بچہ صرف ایک کام سیکھ کر آتا ہے، صرف ایک کام، یہ زبان یہاں تالو سے لگانا سیکھ کر آتا ہے، کیونکہ اگر اللہ یہ زبان تالو سے لگانا اس بچے کو نہ سکھاتا تو یہ ماں کا دودھ بھی نہیں پی سکتا۔ دودھ پینا سکھانا تھا، اس لیے زبان تالو سے لگانا سکھا دیا۔ اب کہا کہ اسے اللہ کا نام سکھاؤ، کیوں؟ کہ آدھا کام میں نے کر دیا، آدھا کام میں نے کر دیا کہ زبان تالو سے لگانا میں نے سکھا دیا ہے، اب صرف اس کی آواز کو اللہ کے نام پر بدلنا ہے، کیونکہ اللہ کہنے کے لیے زبان تالو سے لگتی ہے، اللہ کا نام نکلا اللہ۔ تو آدھا کام اللہ نے کیا، آدھا کام ماں باپ کے ذمہ کیا کہ تم صرف اس کی آواز کو اللہ کے نام پر بدل دو۔ پھر خوبصورت کیسا اللہ کا نام، خوبصورت کیسا، دنیا میں جتنے نام ہیں ان ناموں میں سے کوئی بھی حرف کم کرو گے معنی بدل جائیں گے، مطلب بدل جائے گا۔ میرا نام آدم، آدم میں سے دال ہٹا دو تو آم ہو جائے گا، آم پھل کو کہتے ہیں۔ اچھا، آدم میں سے الف ہٹا دو تو دم رہ جائے گا، دم خون کو کہتے ہیں۔ تو معنی بھی بدل گئے، مفہوم بھی بدل گیا، مطلب بھی بدل گیا۔ اور اللہ کا نام اتنا خوبصورت کہ اللہ کے نام میں سے کچھ بھی ہٹا دو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اللہ میں سے الف ہٹا دو
کیا بچا؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا۔ اچھا الف کو باقی رکھو، ایک لام ہٹا دو تو کیا بچا؟ الہ، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہی مہربان ہے، وہی رحیم ہے۔ اچھا الف ہٹاؤ اور پہلا لام بھی ہٹاؤ، کیا بچا؟ لہو، تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اسی اللہ کی، آسمان اسی اللہ کا۔ اچھا الف بھی ہٹاؤ، پہلا لام بھی ہٹاؤ، دوسرا لام بھی ہٹاؤ، کیا بچا؟ ہو، تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ تو اللہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، الہ بھی اللہ، لہو بھی اللہ اور ہو بھی اللہ۔ لاؤ دنیا میں اس سے خوبصورت نام، اللہ نے اتنا خوبصورت نام اپنا بنایا، تو ماں باپ سے یہ کہا کہ یہ آسان اور خوبصورت نام بچے کو سکھاؤ۔ اچھا صرف نام مت سکھاؤ، آگے بتایا لا تشرک باللہ، کہ اب اللہ کا تعارف بھی کراؤ، کہ یہ تو نام ہو گیا، جس کا نام ہے اس کی ذات کیسی، اس کا تعارف کراؤ۔ اچھا تعارف کون کرائے گا؟ کیوں بھائی تعارف کون کرائے گا؟ یہ مولانا ناظم جلسہ بیٹھے ہیں، انہوں نے میرا تعارف کرایا، تو کیسے کرایا؟ ان کو پتا تھا کہ جی میرا نام آدم مصطفیٰ ہے، ان کو پتا تھا میں فیروز آباد سے آیا ہوں، تو انہوں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر انہیں پتا نہ ہوتا، انہیں میرا نام نہ پتا ہوتا، انہیں میرا شہر نہ پتا ہوتا، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جی ایک مولانا صاحب آئے ہیں، وہ بات کریں گے، اور میں آپ کے یہاں بات کر کے چلا جاتا، آپ سے کوئی پوچھتا کہ جی کون آیا تھا، کہ جی ایک مولانا آئے تھے، آپ کو کیوں نہیں پتا چلا؟ اس لیے کہ تعارف کرانے والے نے تعارف نہیں کرایا، اور اس نے تعارف کیوں نہیں کرایا؟ کہ وہی نہیں جانتا تھا۔ تو اولاد اللہ کو کب جانے گی؟ اولاد اللہ کو کب جانے گی؟ جب میں جانوں گا، جب میں پہچانوں گا، تبھی تو تعارف کراؤں گا۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں مشکل زبان تو نہیں بول رہا، جب میں جانوں گا تو میں بتاؤں گا۔ تو اب یہ پتا چلا کہ پہلے ماں باپ کو اللہ کا تعارف حاصل کرنا ہو۔ اللہ کون؟ اللہ کیسا؟ اللہ کی محبت کیسی؟ اللہ کی طاقت کیسی؟ اللہ کی قدرت کیسی؟ اللہ کا کارخانہ کیسا؟ جب ہم اس کو جانیں گے تو پھر ہم آگے اللہ کا تعارف کرائیں گے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون أنا صببنا الماء صبا۔ یہ سب تعارف ہے اللہ کا کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو فرش بنایا، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو چھت بنایا، اللہ وہ ہے جس نے دن میں سورج کو نکالا، اللہ وہ ہے جس نے سورج کو مشرق سے نکالا مغرب میں لے جا کر ڈبو دیا، اللہ وہ ہے جس نے رات کو بڑا کیا دن کو چھوٹا کیا، اللہ وہ ہے جس نے دن کو بڑا کیا رات کو چھوٹا کیا، اللہ وہ ہے جس نے عزت میں سے ذلت کو نکالا، اللہ وہ ہے جس نے ذلت میں سے عزت کو نکالا، اللہ وہ ہے جس نے موت میں سے زندگی نکالی، اللہ وہ ہے جس نے زندگی میں موت لا کر دکھائی، اللہ وہ ہے جس نے زمین سے آبشار، زمین سے پھل نکالے، زمین سے پھول نکالے، زمین سے سبزیاں نکالی، زمین سے اناج نکالا، اللہ وہ ہے جو آسمان سے بارش کے قطرے لایا، اللہ وہ ہے جس نے بارش کے قطروں کو الگ الگ ذائقہ دیا، سیب میں گیا الگ مزہ، انار میں گیا الگ مزہ، کیلے میں گیا الگ مزہ، انگور میں گیا الگ مزہ، گیہوں میں گیا الگ مزہ، چاول میں گیا الگ مزہ، اور پھر بچھو میں گیا ڈنک بن گیا، سانپ میں گیا زہر بن گیا، ہرن میں گیا مشک بن گیا، انسانوں میں آیا زندگی کا سامان بن گیا۔ اللہ وہ ہے جو پانی کو اتنے رنگوں میں بدلنے والا ہے، اللہ وہ ہے جو پہاڑوں سے آبشاروں کا اتارنے والا ہے، اللہ وہ ہے جو زمین کی نسوں سے پانی کو کھینچنے والا ہے، اللہ وہ ہے جو زمینوں کی نسوں میں پانی
پانی کو اتارنے والا ہے، اللہ وہ ہے جو زبان میں ذائقوں کو ڈالنے والا ہے، اللہ وہ ہے جو کانوں میں آوازوں کے پہچاننے کی صلاحیت دینے والا ہے، اللہ وہ ہے جو آنکھوں میں پہچاننے کی صلاحیت دینے والا ہے، اللہ وہ ہے جو تمہارے بنائے ہوئے نقشوں کو جب چاہے توڑ دینے والا ہے، اللہ وہ ہے جب تمہارے نقشے ٹوٹ جاتے ہیں تب وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے ان نقشوں کو بنا دیا کرتا ہے، وہ اللہ، اس کا تعارف حاصل کرو۔ ہاں اب یہ تعارف بچوں کو کراؤ کہ ہم اس اللہ کے بندے ہیں جس اللہ نے مجھے بنایا، تمہیں بنایا، کائنات کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ہواؤں کو چلایا، ستاروں کو سجایا، پھولوں کو مہکایا۔ ہاں وہ اللہ جس نے میری زبان بنائی اور زبان میں 3000 سوراخ بنائے اور پھر 3000 سوراخ کو 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ آگے کے سوراخ چیزوں کا نمک بتاتے ہیں، بیچ کے سوراخ چیزوں کی مٹھاس بتاتے ہیں اور آخر کے سوراخ چیزوں کی کڑواہٹ بتاتے ہیں۔ دلیل، ماں نے سالن بنایا، انگلی لگائی، یہاں رکھی، کیا کہتی ہے؟ نمک ٹھیک ہے، نمک کم ہے، نمک زیادہ ہے، یہاں رکھتے ہی بولتی ہے۔ اچھا مٹھائی یہاں رکھو، زبان کچھ نہیں بولے گی۔ یہی مٹھائی یہاں پہنچ گئی تو فوراً بولتی ہے میٹھا ہے۔ پھر کیسا میٹھا ہے؟ گلاب جامن ہے، برفی ہے، پیڑا ہے، سیب ہے، انار ہے، آم ہے، تربوز ہے، خربوزہ ہے، سب کی مٹھاس الگ الگ۔ اللہ اکبر۔ پھر دوا کی گولی یہاں رکھو، زبان کچھ نہیں بولے گی، یہاں رکھو، زبان کچھ نہیں بولے گی، لیکن یہی گولی جب یہاں پہنچتی ہے آواز آتی ہے کڑوی ہے، کڑوی ہے، کڑوی ہے۔ اگر اللہ ان زبان کے سوراخوں کو بند کر دے تو نہ نمک کا پتہ، نہ میٹھے کا پتہ، نہ کڑوے کا پتہ، جو چاہے کھلا دو، جیسا چاہے کھلا دو۔ جانور کی زبان میں اللہ نے یہ سوراخ نہیں بنائے تو جانور کو نہ نمک پتہ چلے، نہ میٹھا پتہ چلے، نہ کڑوا پتہ چلے، سب کھا لیتا ہے۔ اگر اللہ یہ زبان کے سوراخ بند کر دے، ساری ہوٹل انڈسٹری ختم، ساری بیکری سسٹم سب ختم، ساری مٹھائیوں کی دکانیں سب ختم، کیونکہ کوئی ذائقہ ہی نہیں۔ آدمی مٹھائی کیوں لیتا ہے؟ آدمی ہوٹلوں سے کھانا کیوں لیتا ہے؟ آدمی فاسٹ فوڈ سے کھانا کیوں منگواتا ہے؟ نئے نئے ذائقے کیوں بناتا ہے؟ نئی نئی ڈشیں کیوں بنتی ہیں؟ اس لیے کہ زبان کا ذائقہ ہے۔ اگر اللہ یہ ذائقہ ختم کر دے تو سارا نظام کھانے پینے کا کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ وہ اللہ جس نے زبان میں ذائقوں کو ڈالا، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر زبان میں ذائقہ ڈال نہیں سکتی اور ساری دنیا کی طاقتیں مل کر زبان کے ذائقے کو کھینچ نہیں سکتی۔ وہ اللہ ہے جس نے ذائقہ ڈال دیا اور وہی اللہ ہے جب چاہتا ہے ذائقہ چھین لیتا ہے۔ ٹائیفائیڈ ہو گیا، بخار آیا اور ٹائیفائیڈ ہو گیا، اب مٹھائی کھائی، امی کڑوی ہے، بیٹا مٹھائی کڑوی نہیں ہے، تیرا منہ کڑوا ہے، ذائقہ خراب ہو گیا۔ اللہ نے سوراخ بند کر دیے، میٹھے کے سوراخ بند، نمکین کے سوراخ بند، اس لیے ہر چیز کڑوی۔ کرونا ہوا، جب یہ کرونا کا زمانہ آیا تو کرونا کی جو علامات بتائی گئی، ان علامات میں ایک علامت یہ تھی کہ زبان کا ذائقہ ختم۔ ہاں وہ اللہ جس نے زبان کو ذائقوں سے بھر دیا، میرا اور تمہارا معبود وہ ہے، سر اس کے آگے جھکانا ہے، یاد اس کو کرنا ہے، ہاتھ اس کے سامنے پھیلانا ہے، دل اس سے جوڑنا ہے، محبت اس کی بسانی ہے، کہنا اس کا ماننا ہے، طریقہ اس کا اختیار کرنا ہے۔ میرے بیٹے، اللہ نے مجھے تمہیں پیدا کیا اور یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا، اس پر چل کر جاؤ گے، اللہ کامیاب کر دے گا۔ یہ تعارف ہے جو مجھے اپنی نسلوں کو کرانا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام بھیجے سب کو کلمہ دیا،
آدم علیہ السلام آئے کلمہ ملا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، موسیٰ آئے کلمہ ملا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم آئے کلمہ ملا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل آئے کلمہ ملا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ آئے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، ہر ایک کو کلمہ ملا، لیکن آدم گئے لا الہ الا اللہ باقی رہا، آدم صفی اللہ چلا گیا، ابراہیم آئے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم گئے ابراہیم خلیل اللہ چلا گیا، لا الہ الا اللہ باقی رہا، اسماعیل آئے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل گئے ذبیح اللہ چلا گیا، لا الہ الا اللہ باقی رہا، موسیٰ آئے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ گئے کلیم اللہ چلا گیا، لا الہ الا اللہ باقی رہا، عیسیٰ آئے کلمہ ملا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ کو اٹھایا گیا روح اللہ اٹھ گئے، لا الہ الا اللہ باقی رہا، پھر میرے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کلمہ ملا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، معراج میں تشریف لے گئے، یا اللہ ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، آدم کو صفی اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، مجھے کیا ملا؟ مجھے کیا ملا؟ اللہ نے کہا نبی جی کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دوں؟ تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دوں؟ فرمایا ہاں میں راضی ہوں، فرمایا جاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تمہاری زندگی میں بھی اور تمہارے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اب کلمہ لا الہ الا اللہ پر پورا نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو بھی لگانا پڑے گا۔ ایک تو یہ بتا دیا، پھر دوسری بات کہی نبی جی تمہارے نام کو میں نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، لا الہ الا اللہ کوئی نقطے والا حرف نہیں، محمد الرسول اللہ کوئی نقطے والا حرف نہیں، لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد الرسول اللہ 12 حرف۔ پھر اسی پہ بس نہیں کیا، پھر قرآن بھیجا تو قرآن میں جگہ جگہ جہاں اللہ نے اپنا تذکرہ کیا ساتھ رسول اللہ کا تذکرہ کیا، آمنوا باللہ ورسولہ تؤمنون باللہ ورسولہ اطیعوا اللہ ورسولہ ومن یطع اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ ومن یحادد اللہ ورسولہ، ہر جگہ اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول ساتھ چلا کر بتا دیا کہ دنیا میں صرف لا الہ الا اللہ سے کام نہیں بنے گا بلکہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو بھی لگانا پڑے گا۔ تو اب دوسرا کام ملا کیا کہ اپنے خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی محمد الرسول اللہ کا تعارف کراؤ۔ تو تعارف کون کرائے گا؟ پھر وہی بات کہ تعارف وہ کرائے گا جو جانے گا۔ میں محمد رسول اللہ کو پہچانوں گا تو میں دنیا کو محمد رسول اللہ کا تعارف کراؤں گا، اگر میں ہی نہیں جانوں گا تو میں دنیا کو محمد رسول اللہ کا تعارف کیا کراؤں گا؟ اس لیے میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں اور پہچانیں اور ان کی عظمت اور ان کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے مقامات کو ہم پہچانیں تاکہ اپنی نسلوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا سکیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے، جب آپ کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو دن کی یہ تمنا کہ دونوں عالم کے سردار میرے اندر آئیں تاکہ رات سے میں افضل ہو جاؤں، اور رات کی یہ تمنا کہ دونوں عالم کے سردار میرے اندر آئیں تاکہ میں دن سے افضل ہو جاؤں۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ نہ، میرا محبوب ایسے وقت میں دنیا میں جائے گا جب رات جا رہی ہوگی اور دن آ رہا ہوگا، دونوں وقت مل رہے ہوں گے، اس وقت میرا محبوب دنیا میں آئے گا تاکہ رات یہ نہ کہہ سکے کہ میں افضل اور دن یہ نہ کہہ سکے کہ میں افضل۔ چنانچہ 22 اپریل سن 571 صبح 4:22 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔
جو تہجد کے وقت کا خاتمہ تھا، اس وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کی جو ڈاکٹرنی تھی شفا، وہ آپ کے پاس، آپ کی ماں کے پاس کھڑی تھی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اپنے ہاتھوں پر لیا، کہنے لگی آمنہ تیرا بچہ تو بڑا نرالا ہے، دنیا میں جتنے بچے آتے ہیں ان کے جسم پر گندگی لگی ہوتی ہے، تیرا بچہ تو دھلا دھلایا آیا ہے۔ آمنہ دنیا میں جتنے بچے آتے ہیں سب کی ناف کاٹی جاتی ہے، تیرا بچہ تو ناف کٹا کٹایا آیا ہے۔ آپ اس طرح دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں آنے سے پہلے دنیا نے آپ کی آمد کو جان لیا تھا اور پہچان لیا تھا۔ اما آمنہ کہتی ہے کہ جب میں محمد رسول اللہ کی امید سے تھی تو حال یہ تھا کہ جہاں بیٹھ جاؤں وہ جگہ مہک جاتی تھی۔ ایک دن عبد المطلب کی بیوی یعنی آمنہ کی ساس، انہوں نے عبد المطلب سے یوں کہا، اجی سنتے ہو کہ کیا ہوا؟ کہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ کہ کس بات کا؟ کہ پتہ نہیں میری بہو کو کون عطر لا کر دیتا ہے، اور ایسے عطر جو میں نے آج تک تمہارے پاس بھی نہیں دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خاندان پر کوئی بٹا لگ جائے۔ تو عبد المطلب نے کہا، اللہ کی بندی تم پوچھ کیوں نہیں لیتی؟ کہنے لگی 10 مرتبہ ارادہ کیا پوچھنے کا، لیکن جب اس ارادے سے جا کر آمنہ کے سامنے کھڑی ہوئی کہ آمنہ سے پوچھوں کہ تجھے عطر لا کر کون دیتا ہے، تو آمنہ کا چہرہ اتنا بارعب ہو گیا، اتنا بارعب ہو گیا، اور میری آواز گلے میں بند ہو گئی، مجھ سے ایک لفظ کے سامنے نہ نکل سکا۔ عبد المطلب تم ہی پتہ کرو۔ تو عبد المطلب کہہ لے اچھا ٹھیک ہے معلوم کر لوں گا۔ ایک دن آمنہ نہا کر کے نکلی اور عبد المطلب غسل خانے میں داخل ہوئے تو غسل خانہ پورا مہک رہا تھا۔ نہا کر آئے، کہنے لگے آمنہ تیرا عطر بڑا پیارا ہے، تھوڑا سا عطر مجھے دے دے، میں اسے لگا کر بیت اللہ میں جاؤں گا۔ آج تک مکہ والوں نے ایسا عطر نہیں سیکھا، میں یہ عطر لگا کر جاؤں گا تو سارے مکہ پر فخر کروں گا کہ عبد المطلب کے پاس ایسا عطر ہے کہ سارے عرب نے آج تک ویسا عطر نہیں سیکھا، میں اس بات پر فخر کروں گا۔ آمنہ کہنے لگی ابا میرے پاس کوئی عطر وطر نہیں ہے اور میں کوئی عطر نہیں لگاتی، ابا یہ عطر نہیں ہے، یہ میرے اس آنے والے بچے کی خوشبو ہے۔ اوہو اب سمجھ میں آیا۔ آمنہ کہتی ہے کہ ایک رات سہیلیاں آئیں کہ آمنہ چلو ذرا کنویں سے پانی لے آئیں، تو میں سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر چلی گئی۔ اب جب میں کنویں پر جا کر کھڑی ہوئی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ گیا۔ سہیلیاں بڑی چونکی کہ آج پانی اوپر کیسے آیا۔ آمنہ پیچھے ہٹی تو پانی پھر نیچے چلا گیا۔ آمنہ پھر کنویں کے قریب آئی تو پانی پھر اوپر آ گیا۔ اوہو پتہ یہ چلا کہ آمنہ کے لیے یہ پانی اوپر آ رہا ہے۔ اب یہ پانی روزانہ کا مسئلہ ہو گیا۔ سہیلیاں آئیں اور یہ کہیں آمنہ اگر تو چلے گی تو ہمیں پانی کھینچنا نہیں پڑے گا، پانی اوپر آ جائے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے اور پھر آمنہ کنویں پر گئی تو پانی اوپر نہیں آیا۔ اب پتہ چلا کہ یہ پانی آمنہ کے لیے نہیں بلکہ آمنہ کے اس لال کے استقبال میں اوپر آیا کرتا تھا۔ آمنہ کہتی ہے کہ میں گھر سے باہر نکلی اور میری نگاہ آسمان پر گئی تو تارے اتنے نیچے آ گئے مانو میں ہاتھ بڑھاؤں تو تارا میرے ہاتھ میں آ جائے، میں اندر جاؤں تو تارے واپس اوپر چلے جائیں، میں باہر نکلوں تو نیچے آ جائیں۔ سلسلہ چلتا رہا۔ جب محمد رسول اللہ تشریف لے آئے پھر آمنہ باہر آئی، تارے نیچے نہیں آئے۔ اب پتہ چلا کہ یہ تارے میرے بیٹے کو سلام کرنے آیا کرتے تھے۔ دنیا نے آپ کے آنے سے پہلے آپ کی برکتوں کو جانا اور پہچانا۔ آپ دنیا میں تشریف لے آئے۔ حلیمہ لمبا واقعہ ہے، حلیمہ آئیں اور آ کر کے آمنہ سے کہا کہ ہم تمہارے بیٹے کو لے جانا چاہتے ہیں۔ کہہ لیں حلیمہ میرا بیٹا یتیم ہے،
ملے گا کچھ نہیں۔ حلیمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، شوہر سے مشورہ کیا، شوہر نے کہا کہ لے لو، قریش خاندان کے لوگوں کی نامے بھی ہاں ہوتی ہے، وہ لے کر کے چلی۔ تو حلیمہ نے کہا کہ ماں آمنہ بچہ کہاں ہے کہ وہ اندر لیٹا ہے؟ تو حلیمہ اندر گئی، آپ کے چہرے پر کپڑا پڑا تھا، حلیمہ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، چہرے انور پر نگاہ پڑی، تو آمنہ نے دانتوں تلے انگلی دبا لی، حلیمہ نے دانتوں تلے انگلی دبا لی، کہنے لگی آمنہ تیرے جیسا بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ حلیمہ تو نے تو اپنے گاؤں کے بچے دیکھے یا مکہ کے بچے دیکھے، میں نے تو مدینہ سے لے کر مکہ تک جتنی بستیاں پڑی ہیں سب کے بچوں کو دیکھا ہے، کالوں کو بھی دیکھا، گوروں کو بھی دیکھا، میں نے آج تک اپنے جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ اتنے میں عبد المطلب آ گئے، کہنے لگے آمنہ تو نے تو صرف مکہ اور مدینہ کی بستیوں کے بچے دیکھے ہیں، میں تجارت کی غرض سے دنیا کے ملکوں میں گیا، کالوں میں گیا، گوروں میں گیا، امیروں میں گیا، غریبوں میں گیا، شہروں میں گیا، دیہاتوں میں گیا، میں نے آج تک اپنے جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل آ گئے، عبد المطلب تم نے تو اپنی زندگی کے بچے دیکھے ہیں، میں نے تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک کے بچے دیکھ کر بتاتا ہوں کہ اس جیسا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، میرے تصور میں ہے یہ بات، اس پر اللہ نے یہ کہا ہوگا جبریل تو آج تک کے دیکھ کر بتاتا ہے، میں نے جب سے بنائے ہیں اور جب تک بناؤں گا ان سب کو دیکھ کر بتاتا ہوں کہ اس جیسا بچہ نہ میں نے بنایا ہے نہ بناؤں گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں آپ دنیا میں تشریف لائے، حلیمہ اپنی گودی میں اٹھا کر جلدی سے اپنی چھاتی سے لگا کر دیکھنے لگی کہ بچہ دودھ پیتا ہے کہ نہیں، تو جلدی میں بائیں چھاتی سے لگایا، آپ نے منہ پھیر لیا، پھر لگایا، پھر منہ پھیر لیا، پھر لگایا، پھر منہ پھیر لیا۔ حلیمہ گھبرا گئی کہ بچہ دودھ نہیں پیے گا، تو گود بدلی، داہنی چھاتی سے لگایا، آپ مسکرائے اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ماں کی گود سے یہ پیغام دے دیا کہ ہر اچھا کام داہنی طرف سے کرنا، بائیں طرف سے مت کرنا۔ ہاں حلیمہ لے کر چلی، شوہر نے اونٹ پر بٹھا دیا، پیدل چلتی رہی، چلتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد چلتے اونٹ پر سوار ہوئے، حلیمہ کے آگے آ کر بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے اونٹ بیٹھ گیا، پھر یہ نیچے اترے، اونٹ کھڑا ہوا اور چل دیا، تھوڑی دور چلے، پھر چڑھے اور چڑھ کر آمنہ کے آگے بیٹھے، اونٹ پھر بیٹھ گیا۔ بڑے حیران کہ میں بیٹھتا ہوں تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے، میں پیدل چلتا ہوں تو اونٹ چلتا رہتا ہے، ایسے تو سفر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ حلیمہ کہنے لگی میری بات مانو، مجھے آگے بٹھاؤ، تم پیچھے بیٹھو تو شاید اونٹ چلے۔ تو حلیمہ کو آگے کیا، شوہر پیچھے بیٹھے، اونٹ نے رفتار پکڑ لی، اس گود کے بچے نے ماں کی گود سے یہ بتا دیا کہ میں دنیا میں امام بن کر آیا ہوں، مقتدی بن کر نہیں آیا، دنیا کو میرے پیچھے چلنا ہے، مجھے کسی کے پیچھے نہیں چلنا۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، محمد رسول اللہ تشریف لائے، آپ کی تو زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل ایسا کہ جس کو بیان کیا جائے اور عش کیا جائے اور مزے لیے جائیں اور محبت کے جذبات کو بھڑکایا جائے، لیکن نہ میرے پاس اتنی طاقت، نہ میرے پاس اتنا وقت، نہ میرے پاس اتنا علم، اور نہ آپ کے پاس اتنی ہمت اور اتنی طاقت کہ میں ساری رات آپ کو سناؤں، چیدہ چیدہ کچھ سناتا ہوں۔ آپ نبی بنے، اللہ نے قرآن دینے کا فیصلہ کیا، تو قرآن دینے کے لیے اللہ نے حروف بنائے، الف با تا سا جیم ہا خا دال زال، یا حرف بنائے اور ان حرفوں سے مل کر قرآن بنا، یہ حرف بنا، پھر ان حرفوں سے مل کر قرآن بنا، وہ قرآن محمد رسول اللہ کو دیا گیا۔ اب اس قرآن کو دینے کے لیے جب حروف بنائے تو ہر حرف نے آپ کے آنے کی اطلاع دی۔ الف کو بنایا، الف بولا احمد آ گئے، با کو بنایا، با نے کہا بشیر آ گئے، تا کو بنایا، تا نے کہا تنویر آ گئے، سا کو بنایا، سا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم کو بنایا، جیم نے کہا جمیل آ گئے، ہا کو بنایا، ہا
نے کہا حبیب آ گئے، خا کو بنایا، خا نے کہا خاتم المرسلین آ گئے، دال کو بنایا، دال نے کہا داعی اللہ آ گئے، زال کو بنایا، زال نے کہا زکی آ گئے، را کو بنایا، را نے کہا رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، زا کو بنایا، زا نے کہا زائر بیت اللہ آ گئے، سین کو بنایا، سین نے کہا سید آ گئے، سعید آ گئے، شین کو بنایا، شین نے کہا شاہد آ گئے، شہید آ گئے، صاد کو بنایا، صاد نے کہا صادق آ گئے، صابر آ گئے، زاد کو بنایا، زاد نے کہا ضامن آ گئے، تا کو بنایا، تا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، زا کو بنایا، زا نے کہا ظاہر آ گئے، عین کو بنایا، عین نے کہا عادل آ گئے، غین کو بنایا، غین نے کہا غیور آ گئے، فا کو بنایا، فا نے کہا فاتح آ گئے، قاف کو بنایا، قاف نے کہا قوی آ گئے، قاسم آ گئے، کاف کو بنایا، کاف نے کہا کریم آ گئے، کلیم آ گئے، لام کو بنایا، لام نے کہا لئیق آ گئے، میم کو بنایا، میم نے کہا محبوب آ گئے، محمود آ گئے، نون کو بنایا، نون نے کہا ناصر آ گئے، واو کو بنایا، واو نے کہا ولی آ گئے، حمدہ کو بنایا، حمدہ نے کہا امین آ گئے، ہاں کو بنایا، ہاں نے کہا ہاشمی آ گئے، آخر میں یا بچی، اس نے بھی کہا اے لوگو سنو یاسین آ گئے، یتیم آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک حرف نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی اطلاع دی۔ آپ اس طرح دنیا میں تشریف لائے، آپ پر نبوت آئی، آپ پر قرآن آیا، قرآن ایک زندگی لایا، اور اس زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے بنا کر، سجا کر، سنوار کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ قرآن پوری زندگی بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارو، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہو، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہو، تجارت کیسے کرو، اور اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرو، دن کیسے گزارو، رات کیسے گزارو۔ یہ ایک الگ مضمون ہے، پورا مضمون ہے کہ میری پوری زندگی کا ہر مسئلہ قرآن نے بیان کیا ہے، کیسے زندگی گزارنا۔ دو واقعات سناتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ جب ہمیں دین دے دیتا ہے تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارا گھر بھی دیندار بنے، ہمارا گھر بھی دیندار بنے۔ تو گھر میں دین لانے کے لیے اب دو راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ ڈنڈے والا، غصے والا، ڈانٹ ڈپٹ والا، اور ایک راستہ محبت والا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ گھروں میں دین کیسے لایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی روزانہ 4 بار 5 بار تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ کمرہ چھوٹا تھا، عائشہ سو رہی ہوتی تھی اور آپ تہجد پڑھتے تھے۔ آپ آتے نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے، جب سجدے میں جاتے تو عائشہ کا پیر ایسے کر کے دباتے، حضرت عائشہ پیر سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کر لیتے، سجدہ ختم ہوتا، آپ کھڑے ہوتے، عائشہ پھر پیر پھیلا لیتے، یوں ساری رات تہجد چلتی رہتی۔ جب آخری تہجد کا وقت آتا تو اللہ کے رسول عائشہ کے پاس جا کر لیٹ جاتے، ان کے بستر میں لیٹ جاتے، اور لیٹ کر پھر آواز دیتے، کیسے؟ کلمینی یا حمیرہ، کلمینی یا حمیرہ، کلمینی یا حمیرہ، لال گڑیا آؤ باتیں کریں، لال گڑیا آؤ باتیں کریں، لال گڑیا آؤ باتیں کریں۔ جب آہستہ آہستہ اس پیار سے عائشہ کو پکارتے تو عائشہ رسول اللہ کی طرف کروٹ لے لیتے، اور اب رسول اللہ کی طرف کروٹ لے کر لیٹتی تو رسول اللہ باتیں شروع کر دیتے، عائشہ کی باتیں، اپنی باتیں، جنت کی باتیں۔ عائشہ جس دن سے مجھے یہ پتا چلا کہ تو جنت میں میری بیوی ہوگی، اس دن سے مجھے موت اچھی لگنے لگی۔ عائشہ تجھے دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ عائشہ تو جہاں سے پانی پیتی ہے میرا دل وہیں سے پانی پینے کا چاہتا ہے۔ کیا محبت کی، اتنی باتیں کی کہ عائشہ کی نیند ختم ہو گئی۔
عائشہ کی نیند ختم ہو گئی. اچھا اب نیند ختم ہو گئی تو ہم کیا کہیں گے؟ اب تمہاری نیند ختم ہو گئی, جاؤ تہجد پڑھ لو, یہ تو کہیں گے نا. جب عائشہ کی نیند ختم ہو جاتی تو رسول اللہ کیا کہتے؟ عائشہ چھوڑ, مجھے اپنے رب کو یاد کرنے دے. عائشہ چھوڑ, مجھے اپنے رب کو یاد کرنے دے. اور یہ کہہ کر رسول اللہ کھڑے ہو جاتے. اب عائشہ بھی کھڑی ہو جاتی اور وہ بھی تہجد پڑھتی اور وہ بھی دعا مانگتی. یہ عمل کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ گھریلو زندگی میں دین کیسے لایا جائے. اچھا گھر میں آپس میں محبتیں کیسے ہوں, یہ بھی رسول اللہ سکھا کر گئے. اللہ کے نبی روزانہ اپنی ایک ہر بیوی کے یہاں جایا کرتے تھے اور عام طور سے عصر کے بعد جاتے تھے. اچھا جس کے گھر جائیں تو اس کے پاس جو ہو وہ خدمت میں پیش کرے. مسجد نبوی سے جب نکلتے تو زینب کا گھر قریب تھا اور عام طور سے زینب رسول اللہ کی خدمت میں شہد پیش کرتے. اللہ کے رسول کو شہد بہت پسند تھا. جب شہد سامنے آتا رسول اللہ پیٹ بھر کر شہد پی لیتے. اب جب دوسرے کے گھر جائیں, یا رسول اللہ کچھ کھا لیجئے, نا پیٹ بھرا ہے. یا رسول اللہ کچھ کھا لیجئے, نا شہد کھا لیا تھا, شہد کھا لیا تھا. ایک دن, دو دن, 4 دن, اب سوتن تو سوتن. اب جتنی تھی انہوں نے کہا یہ بڑا مسئلہ ہے, رسول اللہ زینب کے یہاں سے شہد پی کے آ جاتے اور ہمارے گھروں میں کچھ کھاتے نہیں. کچھ ایسا کام کرو کہ یہ شہد بند ہو جائے. تو پلاننگ کی, سب نے مل کر پلاننگ کی کہ جی اب رسول اللہ کا شہد بند کروانا ہے. کہ بھئی کیا ہو؟ ایک کہنے لگی دیکھو آج جب رسول اللہ آئیں تو قریب جانا اور یوں کہنا یا رسول اللہ آج آپ نے نیم کا شہد کھایا ہے. نیم کا شہد کڑوا ہوتا ہے, اس کی کڑواہٹ دور سے محسوس ہوتی ہے. یا رسول اللہ آپ نے نیم کا شہد کھایا ہے؟ رسول اللہ منع کریں گے کہ نہیں. تو کہنا اچھا مجھے لگا تمہارے یہاں آئے تم بھی یہی کرنا, تمہارے یہاں آئے تم بھی یہی کرنا, تمہارے یہاں آئے تم بھی یہی کرنا. سب نے پلاننگ بنائی. اب شام ہوئی, اللہ کے رسول زینب کے ہاں گئے, زینب نے شہد پیش کیا, اللہ کے رسول نے شہد پی لیا. اب آگے چلے دوسری کے ہاں پہنچے. یا رسول اللہ کیا آج آپ نیم کا شہد کھایا ہے کہ نہیں؟ تو اچھا مجھے لگا. دوسری کے ہاں پہنچے, وہاں بھی یہی, تیسری کے ہاں بھی یہی, چوتھی کے ہاں بھی یہی. اب جب سب نے یہ کہنا شروع کیا نیم کا شہد, نیم کا شہد, نیم کا شہد, تو اللہ کے رسول ارے بھئی کیا ہے تم لوگوں, سب کو نیم کا شہد, نیم کا شہد. تم کو اگر شہد سے اتنی پریشانی ہے تو چلو میں آج سے شہد کھاؤں گی. مشن پورا ہو گیا, جو پلاننگ کی تھی مشن پورا ہو گیا. رسول اللہ نے یہ کہہ دیا کہ آج سے شہد کھاؤں گی. اچھا ادھر یہ رسول اللہ نے کہا اور ادھر جبریل آ گیا. جبریل آئے قرآن لے کر, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. نبی جی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو اپنے لیے حرام کر رہے ہیں صرف ان بیویوں کو خوش کرنے کے لیے, صرف ان بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. اچھا یہ آیت اس پلاننگ سے پہلے بھی تو آ سکتی تھی. دسیوں واقعات ہیں جب اللہ نے رسول اللہ کو پہلے سے خبر دے دی ہے کہ یہ ہونے والا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہوگا. اللہ خبر دیتا تھا. تو ان بیویوں کی پلاننگ کی خبر اللہ نے کیوں نہیں دی اور بعد میں کیوں دی؟ اس کی بھی حکمت علماء نے لکھی. حکمت یہ لکھی ہے کہ دیکھو بیوی کا دل جیتنا یہ سنت ہے. بیوی کو خوش کرنا اور بیوی کا دل جیتنا یہ سنت ہے. تو نبی نے بیویوں کی خوشی کے لیے شہد کھانے چھوڑنے کا اعلان کیا, لیکن آگے حد بتائی کہ بیوی کو خوش کہاں تک کرنا ہے. تو فرمایا کہ حلال کو حرام مت کرنا اور حرام کو حلال مت کرنا. اس لیے بعد میں وہ آیت آئی تاکہ امت کو دونوں پیغام مل جائیں
کہ بیوی کو خوش کرنا سنت ہے، لیکن خوش کرنے میں حلال اور حرام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ورنہ ایک صاحب آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے ابا بوڑھے ہو گئے، اب کچھ کرتے تو ہیں نہیں، اور جب ان کا دل ہوتا ہے آتے ہیں دکان میں غلہ کھولتے ہیں، وہ پیسے نکال کے لے جاتے ہیں اور لے جا کر خرچ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بٹھا لیا، بیٹھ جاؤ، اور ایک دوسرے صاحب سے کہا کہ جاؤ ذرا ان کے ابا کو بلا لاؤ۔ وہ گئے، کنڈی بجائی، باپ باہر نکلے، کیا بات ہے کہ آپ کو رسول اللہ نے بلایا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھا، اس وقت مجھے کیوں؟ خیر تو ہے، یہ وقت بلانے کا تو ہے نہیں، کیسے بلایا؟ تو کہنے لگے پتہ نہیں، تمہارا بیٹا وہاں بیٹھا ہے۔ اوہو، ابا کو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی کہ بیٹے نے جا کر میری شکایت کی ہوگی، اور اللہ کے رسول نے اسی شکایت کی وجہ سے مجھے بلایا۔ تو باپ کا دل دکھا، اور اس دکھے دل میں باپ کے دل میں خیالات آئے میرے بیٹے، اور وہ خیالات اشعار میں اس نے دل میں کہے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ میرے بیٹے جس دن سے تو پیدا ہوا میں نے اپنے لیے تو جینا ہی چھوڑ دیا۔ میرے بیٹے جب سے تو دنیا میں آیا میں نے اپنے کو تھکایا، اپنا پسینہ بہایا، اپنی ہڈیوں کو کمزور کیا، میں بھاگتا رہا، دوڑتا رہا، کماتا رہا، اور سب کچھ تیری خاطر کرتا رہا۔ میں اپنی نیند بھول گیا، میں اپنا کھانا بھول گیا، میں اپنی صحت بھول گیا، میں نے اپنی جوانی تیری خاطر لگا دی، میں نے اپنا مال تجھ پر لگا دیا، میں نے اپنی صحت کو تجھ پر لگا دی۔ جب سب کچھ میں نے لگا دیا اور تو مضبوط ہو گیا، تیری ہڈیاں مضبوط ہو گئیں، تو اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا، اپنے بازوؤں سے کمانے لگا، اپنے ہاتھ سے اپنے کام نپٹانے لگا، اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میری کمر جھک گئی، میں تھک گیا، میں عاجز ہو گیا۔ آج جب میری ضرورت ہوئی اور میں نے تیرے پیسے کو استعمال کر لیا تو نے میری شکایت رسول اللہ سے کر۔ یہ باتیں دل میں سوچتے ہوئے ابا رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے۔ ابھی ابا پہنچے نہیں کہ جبریل آ گئے، یا رسول اللہ ابا جان آ رہے ہیں، ان سے یہ کہیے گا کہ مقدمہ بعد میں سنیں گے، پہلے ذرا وہ اشعار سناؤ جو تم دل میں کہتے ہوئے آئے ہو۔ پہلے سے بتا دیا۔ ابا جان پہنچے، یا رسول اللہ آپ نے یاد فرمایا؟ کہنے ہاں ساری باتیں بعد میں، پہلے ذرا وہ اشعار سناؤ جو تم دل میں کہتے ہوئے آئے ہو۔ اب وہ صحابی کہنے لگے واہ یا رسول اللہ، اللہ کیسے ہمارے ایمان کو آپ کے اوپر بڑھاتے ہیں، جن الفاظ کو میں نے ابھی خود اپنی زبان سے ادا نہیں کیا اللہ نے آپ کو اس کی خبر دے دی۔ پھر باپ نے اشعار پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ اب وہ جو باپ نے اشعار سنائے تو رسول اللہ کے آنسو بہنا شروع ہوئے، ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، چہرہ لال ہو گیا۔ جب وہ اشعار سنا کر خاموش ہوئے تو رسول اللہ نے یوں بیٹے کو گھور کر دیکھا اور اس کا گریبان پکڑ کر کے اس کو کھڑا کیا اور فرمایا چل یہاں سے چلا جا، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ تو اللہ پہلے سے خبر دیتا تھا رسول اللہ، لیکن یہاں خبر نہیں دی۔ یہاں اس لیے خبر نہیں دی تاکہ امت کو یہ معلوم ہو جائے گھریلو زندگی کو خوبصورت کیسے بنایا جائے گا۔ ایک موقع یہ اور ایک موقع اور ہے۔ ایک منافق تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، بہت زبردست منافق اور دشمن تھا رسول اللہ۔ وہ اور ان کا بیٹا جو تھا وہ پکا مومن تھا، سچا مسلمان تھا، رسول اللہ کا صحابی تھا۔ باپ بیمار پڑ گیا اور بالکل آخری وقت تو بیٹا آیا دوڑ کر، یا رسول اللہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ابا نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، بہت آپ کو ستایا ہے، لیکن یا رسول اللہ میرے ابا کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، میرا دل یہ چاہتا ہے اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ اپنا بچا پانی دے دیجئے، میں وہ پانی لے جا کر اسے پلا دوں، شاید اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دے اور موت کے وقت اسے کلمہ نصیب ہو جائے تو یہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائے۔
وہ ایسے سچے پکے مخلص مومن تھے کہ رسول اللہ نے فوراً پانی منگوایا اور آدھا پانی پیا اور آدھا بچا ہوا پانی دیا کہ لے جاؤ اور اپنے ابا کو پلا۔ وہ پانی لے کر کے دوڑے دوڑے آئے اور آ کر ابا کے سرہانے کھڑے ہوئے کہ لیں ابا تیرے تو بھاگ جاگ اٹھے، تیرے تو بھاگ جاگ اٹھے، تو نے ساری زندگی رسول اللہ کو ستایا، لیکن میں نے جب تیری خاطر رسول اللہ سے ان کا بچا پانی مانگا تیرے بھاگ جاگ اٹھے، رسول اللہ نے اپنا بچا پانی دے دیا۔ ابا یہ پانی پی لو، اللہ تیرے دل کی سیاہی کو دور کر دے گا اور ایمان دے دے گا اور ہمیشہ کی جہنم سے تو بچ جائے گا۔ وہ ظالم کہنے لگا کہ تو اس برتن میں اگر پیشاب لاتا تو میں پی لیتا، میں یہ پانی نہیں پی۔ اور اسی حال میں وہ مر گیا تو پھر توڑے ہوئے آئے، یا رسول اللہ ابا نے پانی تو نہیں پیا اور ابا مر گئے، یا رسول اللہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری چاہت یہ ہے کہ آپ اپنا کرتا دے دیں اور اس کرتے میں ہمیں اپنے ابا کو کفنا دوں، شاید اللہ اس کرتے کی برکت سے اسے بچا لے۔ فوراً رسول اللہ نے کرتا اتار کر ان کے حوالے کر دیا کہ لو اور لے جا کر اس میں اپنے باپ کو کفنا دو۔ وہ کرتا لے کر چلے، چند قدم چلے پھر پلٹے، یا رسول اللہ ایک درخواست اور ہے، کیا کہ میرے ابا کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ اچھا چلو میں آ رہا ہوں۔ یہ گئے، جا کر نہلایا، رسول اللہ کے کرتے میں کفنایا اور ادھر رسول اللہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نکل گئے۔ راستے میں عمر مل گئے، یا رسول اللہ کہاں؟ کہ وہ ابی ابن سلول مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں۔ میں رسول اللہ ہرگز نہیں، پکا منافق ہے، وہ دشمن ہے، آپ سے بغض رکھتا ہے، آپ ہرگز نہیں جائیں گے۔ عمر مجھے اللہ نے منع نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ عمر خاموش ہو۔ اللہ کے رسول تشریف لے گئے، جا کر نماز جنازہ پڑھائی۔ جب نماز پڑھا چکے تو بیٹا پھر آیا، یا رسول اللہ اپنے ہاتھ سے اسے قبر میں اتار دیجئے، شاید اللہ اس کی برکت سے بچا لے۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا۔ پھر ایک اور درخواست، یا رسول اللہ زندگی میں اس نے پانی تو نہیں پیا، لیکن اب آپ اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیجئے، شاید اللہ اس کی برکت سے اسے بچا لے۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ کھول کر اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور پھر رسول اللہ قبر سے باہر آئے۔ وہ تو مر گیا، لیکن 300 منافق جو اس جنازے میں موجود تھے، رسول اللہ کے اس اکرام کو اور اس اخلاق کو دیکھ کر ان 300 نے سچی پکی توبہ کی اور سچے پکے مسلمان بنے۔ یہ سارا عمل کر کے جب رسول اللہ واپس آئے تب جبریل آئے اور قرآن لے کر کے آئے، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان جیسوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اور 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ یہ آیت پہلے بھی تو آ سکتی تھی کہ نہیں یا رسول اللہ آپ نہ جائیے، آپ نماز مت پڑھائیے، آپ استغفار مت کریے، یہ پہلے بھی تو آ سکتی تھی، لیکن نہیں۔ کیوں؟ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتانا تھا کہ محمد الرسول اللہ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ اخلاق کا یہ نمونہ پیش کیا ہے۔ تم دنیا کے اندر اگر اپنی اور اسلام کی عزت چاہتے ہو تو اخلاق کا یہ نمونہ پیش کرو۔ ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، میں کیا کیا سناؤں آپ کو اور کتنا سناؤں۔ آپ کو بھی نیند آ رہی ہے، تھک گئے ہو، مجھے بھی سفر کرنا ہے۔ رسول اللہ کی تو باتیں ہی باتیں ہیں، اور ایسی باتیں کو سنتے جاؤ تو دل نہ بھرے، کہتے جاؤ تو دل نہ بھرے۔ اللہ نے ایسی ذات بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ معراج میں تشریف لے گئے تو لمبا واقعہ ہے پر مختصر سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی جب عرش پر پہنچے
تو جیسے ہی اپنی سواری سے اتر کر عرش پر قدم رکھا، آواز آئی، اے نور کے پردوں، میرے اور میرے محبوب کے درمیان میں سے الگ ہو جاؤ اور مجھے اپنے محبوب کو دیکھ لیں۔ وہ پردے ہٹ گئے، میرے رب نے میرے محبوب کو دیکھا اور میرے محبوب نے میرے رب کو دیکھا۔ جو ہی آنکھیں چار ہوئی، نبی کی زبان سے نکلا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب، میری جانی، مالی، جاہی، بدنی، سب عبادت آپ کی نظر، سب عبادت آپ کی نظر۔ جب نبی نے یہ جملہ بولا تو رب نے جواب دیا، واہ واہ نبی جی، کیا بڑھیا تحفہ لائے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نبی جی، تم پر میری سلامتی، تم پر میری رحمت، تم پر میری برکت، قربان جاؤ محمد رسول اللہ پر۔ عرش پر جا کر ہم فرش والوں کو نہ بھولے، فوراً کہا اللہ میں اکیلا نہیں، اللہ میں اکیلا نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ کی سلامتی مجھ پر اور میرے ماننے والوں پر، میری اتباع کرنے والوں پر، میرے طریقے پر چلنے والوں پر، مجھ سے محبت کرنے والوں پر، ان سب پر آپ کی سلامتی، ان سب پر آپ کی رحمت، ان سب پر آپ کی برکت۔ جب نبی نے یہ جواب دیا تو سارے فرشتے جھوم اٹھے اور فرشتوں نے نعرہ لگایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، حبیب کی اور محبوب کی، اللہ کی اور رسول کی یہ جو گفتگو تھی، اتنی پیاری، اتنی پیاری، اور رب کو اتنی پسند آئی کہ رب نے یوں کہا کہ نبی جی، تیرا معراج میں آنا اور تیرا مجھ سے باتیں کرنا، یہ بعد والوں کو کیسے یاد رہے گا؟ کیوں؟ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں تو کیا، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امت قرآنی کو بھول جائے گی، قرآنی چھوڑ دے گی، قرآنی نہیں پڑھے گی۔ تو اس وقت میری تیری یہ ملاقات میرے بندوں کو کیسے یاد رہے گی؟ اللہ آپ بتائیے کہ نبی جی، تمہیں تحفہ دیتا ہوں نماز کا، اور یہ نماز بغیر اس گفتگو کے پوری نہیں، یہ نماز بغیر اس گفتگو کے پوری نہیں۔ نماز لے جاؤ، امت کو نماز دے دینا اور یہ بتا دینا کہ یہ نماز بغیر اس گفتگو کے پوری نہیں ہوگی۔ فرض پڑھو، سنت پڑھو، واجب پڑھو، نفل پڑھو، ادا پڑھو، قضا پڑھو، اکیلے پڑھو، جماعت سے پڑھو، سفر میں پڑھو، حضر میں پڑھو، بغیر اس گفتگو کے نماز پوری نہیں۔ التحیات کو نماز کا حصہ بنا تاکہ قیامت تک محمد رسول اللہ کا معراج میں جانا اور اللہ کا دیدار کرنا اور اللہ کا میرے محبوب کا دیدار کرنا، یہ قیامت تک لوگوں کو یاد ہے۔ ہاں، اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمہیں ایک ذمہ داری دے کر، ذمہ داری کیا دی؟ ذمہ داری یہ دی کہ دیکھو، جو زندگی میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اپنے آپ کو اس زندگی پر لے آنا اور دنیا کے بسنے والے انسانوں تک اس زندگی کو پہنچا دے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور پھر بالکل آخری بات یوں کہی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت دو چیزوں کی حفاظت کرنا، ایک نماز اور ایک نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ پھر آخری جملہ صرف اتنا رہ گیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، دیکھو نماز، دیکھو نماز، دیکھو نماز۔ ہائے میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ایسے پیارے نبی کی ایک خواہش، ایک تمنا، ایک چاہت کہ نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، یہ امت اس کا بھی خیال نہیں رہتا۔ یہ مسجد آپ کے سر پر ہے، مسجد کے بغل میں آپ بیٹھے ہو، اس مسجد سے روز صدا لگتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، جب اس صدا کو سن کر اور مسجد کے سامنے سے تم گزر کر چلے جاتے ہو، نبی کے کلیجے پر چھرا چل جاتا ہے، نبی کا دل دکھ جاتا ہے۔
نبی اپنی قبر اطہر میں بے چین ہو جاتے کہ یہ میرا کلمہ پڑھنے والا، یہ مجھ سے محبت کا دم بھرنے والا، میں نے اس سے یہ کہا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور یہ نماز چھوڑ کر مسجد کے سامنے سے چلا گیا، اس کو خیال بھی نہیں آیا۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، آج کے اس جلسے کا صرف ایک پیغام یہی ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہو یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ مسجد کو آباد کریں گے اور علاقے کے لوگوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دیں گے۔ 100% یہاں کا رہنے والا ہر جوان، ہر بوڑھا یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ نمازوں کے پابند بنے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ سب کرو گے؟ اللہ بے انتہا قبول فرمائے اور اللہ تمہیں مسجد کا آباد کرنے والا بنائے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے تم مسجد کو آباد کرو گے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا، تم مسجدوں کو ویران کرو گے، اللہ تمہارے گھروں کو ویران کر دے گا۔ اس لیے اپنی آبادی اگر چاہتے ہو تو اس اللہ کے گھر کو آباد رکھنا، اس اللہ کے گھر کو آباد رکھنا، اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا، اور اس اللہ اس کے رسول کی محبت کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ دیر زیادہ ہو گئی، اللہ مجھے بھی تمہیں بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے اگر آئندہ کبھی ملاقات مقدر رکھی تو پھر اور باتیں ہوں گی، ورنہ انشاءاللہ جنت میں بیٹھ کر رسول اللہ کے سامنے رسول اللہ کی محبت کے تذکرے کریں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ نیت تو کر لو کہ انشاءاللہ اللہ بے فرمائے۔